یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ جو ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا ہے، اتنا لمبا کہ ایپل ٹاور بھی اس کے سامنے چھوٹا لگتا ہے، اور اس میں صرف ایک رات گزارنے کی قیمت اتنی کہ پاکستان یا بھارت میں ایک نئی ٹویوٹا فارچونر گاڑی خریدی جا سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو اسے دنیا کے مہنگے ترین 5 اسٹار ہوٹلوں سے بھی زیادہ شاندار اور حیران کن بناتا ہے؟ یہ صرف ایک کروز شپ نہیں بلکہ یہ سمندر میں ایک تیرتا ہوا پیلس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر چھپے وہ کمالات جو اسے دنیا کا سب سے بڑا سمندری عجوبہ بناتے ہیں۔ رائل کیریبین کا تیار کردہ یہ جہاز صرف ایک کروز شپ نہیں بلکہ یہ انسان کی تخلیق اور ٹیکنالوجی کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ یہ شپ 1200 فٹ لمبا، 20 منزلہ اونچا اور 2.5 لاکھ ٹن وزنی ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹے شہر جتنی آبادی سما سکتی ہے۔ آئیے اس شہر کی گلیوں یعنی اس کے ڈیکس کی سیر کرتے ہیں۔ اس شپ کو ایک شہر کی طرح 8 مختلف محلوں یا نیبرہڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر محلے کا اپنا ایک منفرد ماحول اور اپنی الگ پہچان ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں تھرل آئیلینڈ کی طرف۔ یہ جہاز کی چھت پر بنایا گیا ایک بہت بڑا واٹر پارک ہے جسے کیٹیگری 6 کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں ایسی واٹر سلائیڈز اور جھولے ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ سب ایک جہاز پر ہے۔ اسی کے ساتھ واقع ہے کرون ایج، ایک جگہ جہاں آپ کو جہاز کے کنارے سے 154 فٹ کی بلندی پر سمندر کے اوپر چلنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ آتے ہیں جہاز کے سب سے حیران کن حصے کی طرف، ایکواڈوم۔ یہ جہاز کے اگلے حصے پر ایک بہت بڑا شیشے کا گنبد ہے جو 164 فٹ چوڑا اور 82 فٹ اونچا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 197 لیمبورگینی گاڑیوں کے برابر ہے۔ اسے ایک ہی ٹکڑے میں نہیں بنایا گیا بلکہ 12 الگ الگ حصوں کو جوڑ کر 8 مہینوں میں تیار کیا گیا، اور پھر 80 گھنٹے کی ایک پیچیدہ آپریشن کے ذریعے جہاز پر نصب کیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا شیشے اور اسٹیل کا ڈھانچہ ہے جو کسی بحری جہاز پر رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد مسافروں کو ایسا انڈورز ایریا دینا ہے جہاں سے وہ سمندر کا 360 ڈگری منظر دیکھ سکے۔ چل آئیلینڈ، یہ حصہ صرف اور صرف سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں 7 مختلف سوئمنگ پولز موجود ہیں۔ ان میں سب سے خاص ہے رائل بے جو سمندر پر بنایا گیا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے۔ یہاں آپ آرام کر سکتے ہیں، دھوپ کا لطف لے سکتے ہیں اور سمندر کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں جہاز کے سب سے دلکش اور قدرتی حصے کی طرف یعنی سینٹرل پارک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ سمندر کے بیچ ایک جہاز پر ہیں، کیونکہ یہاں موجود ہے 30,000 سے زیادہ پودے اور درخت۔ پارک کے دونوں اطراف پر خوبصورت ریسٹورنٹس اور کیفے ہیں جہاں لوگ کھانے یا چائے کا لطف لیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پرندوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن یہ اصلی پرندے نہیں بلکہ چھپے ہوئے اسپیکر سے چلنے والی قدرتی آوازیں ہیں تاکہ آپ کو لگے جیسے آپ کسی حقیقی گارڈن میں بیٹھے ہیں۔ یہ جگہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ آرام اور تازگی کا احساس بھی دیتی ہے۔ دی ہائیڈ اوے، اگر آپ بیچ سے دور اور مکمل سکون کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ یہ چل آئیلینڈ کے قریب واقع ہے جہاں صرف خاموشی اور سمندر کی لہروں کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ یہاں موجود انفینٹی پول اس جہاز کے سب سے خوبصورت منظر میں سے ایک ہے۔ ایسا پول جہاں پانی ختم ہوتا ہے اور سامنے صرف نیلا آسمان اور بے انتہا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ یہاں آپ آرام کر سکتے ہیں، موسیقی سن سکتے ہیں یا بس اپنے خیالات کے ساتھ چند لمحے گزار سکتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے رہائش کی تو یہ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس جہاز میں 2800 سے زیادہ کمرے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جن کی قیمت سن کر یقین نہیں آتا۔ پہلا ہے رائل لافٹ سویٹ۔ یہ ایک 2 منزلہ محل نما سویٹ ہے جس کی ایک رات کی قیمت $11,000 ہے۔ یہاں آپ کو ملتا ہے ایک وسیع بالکنی، اپنا جیکوزی اور نیچے پھیلا ہوا نیلا سمندر۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل شاہکار ہے دی الٹیمیٹ فیملی ٹاؤن ہاؤس۔ 3 منزلہ یہ سویٹ ایک الگ دنیا ہے۔ اس میں ہے ذاتی سلائیڈز، چھوٹا سنیما روم اور ایک ایسا ماحول جو بچوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اور اس میں رہنے کی قیمت ایک ہفتے کے لیے $85,000 سے شروع اور کچھ لوگ $130,000 تک ادا کر چکے ہیں، یعنی ایک ہفتے کا کرایہ تقریباً 4 کروڑ روپے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف مہنگا نہیں بلکہ شاندار بھی ہے۔ اور اگر بات کی جائے کھانے کی تو یہاں 40 سے زیادہ ریسٹورنٹس اور کیفے ہیں جہاں دنیا کے ہر قسم کے کھانے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ چاہے آپ کو اسٹیک، سوشی، پاستا یا میٹھے ڈیزرٹس پسند ہو، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور مقام ایکواڈور مارکیٹ ہے جہاں مختلف ممالک کے کھانے ایک ہی جگہ دستیاب ہیں۔ اٹلی کا پیزا، جاپان کا سوشی، میکسیکو کے ٹاکوس اور فرانس کے میٹھے پکوان۔ یہاں کھانا صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔
اس جہاز کی اصل طاقت صرف اس کے سائز یا لگژری میں نہیں بلکہ اس کی ٹیکنالوجی میں ہے۔ آئیکن آف دی سیز کو چلانا اور اس پر 10,000 لوگوں کو زندہ رکھنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اتنے بڑے جہاز کو چلانے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام جہاز بہت آلودگی پھیلانے والے ایندھن استعمال کرتے ہیں لیکن آئیکن آف دی سیز LNG پر چلتا ہے۔ یہ اب تک کا سب سے صاف جلنے والا سمندری ایندھن ہے۔ یہ سلفر اور دیگر نقصان دہ گیسوں کے اخراجات کو 99% تک کم کرتا ہے۔ اس جہاز کے 6 بڑے انجن مل کر اتنی بجلی پیدا کرتے ہیں جو ایک چھوٹے شہر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ بجلی نہ صرف جہاز کو چلاتی ہے بلکہ اس پر موجود تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور واٹر پارکس کو بھی بجلی فراہم کرتی ہے۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس جہاز پر 10,000 لوگوں کے لیے پینے، نہانے اور صفائی کے لیے تازہ پانی عطا کہاں سے ہے؟ اس کا جواب ہے ڈی سیلینیشن۔ جہاز پر جدید ترین پلانٹ نصب ہے جو ریورس اوسموسس کے عمل کے ذریعے سمندر کے کھارے پانی کو صاف کر کے روزانہ لاکھوں گیلن میٹھا پانی بناتے ہیں۔ جہاز پر پیدا ہونے والے کچرے اور گندے پانی کو انتہائی جدید نظام کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ گندے پانی کو اس حد تک صاف کیا جاتا ہے کہ اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ پلاسٹک، شیشے اور دیگر چیزوں کو ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ ان کا ہدف سمندر میں صفر فضلہ پھینکنا ہے۔ آئیکن آف دی سیز بلا شبہ انسانی ذہانت کی ایک زندہ مثال ہے، مگر سوال یہ ہے کیا یہ عظیم شاہکار ہمیشہ محفوظ رہے گا یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے ٹائٹینک کے ساتھ ہوا تھا؟ آپ کی کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دی ویلتھی اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔